تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے نیک بندوں کو سیدھے راستے کی توفیق دی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ نہایت فضل و کرم والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جو عظیم اخلاق کے حامل ہیں۔ اللہ آپ اور آپ کے تمام آل و صحاب پر درود و سلام نازل فرمائے۔ اما بعد، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ عظیم و حلیم کے تقوی کی اور مولا کریم کی اطاعت کی وصیت کرتا ہوں تاکہ مغفرت اور اجر عظیم سے سرفرازی مل سکے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کیا کرو، وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس نے بڑی کامیابی پا لی۔ مسلمانوں، نفس ہر ذریعے سے اعلیٰ مقاصد کے حصول کی کوشش کرتا ہے، جیسے دل کا سکون، اطمینان قلب اور سینے کی فراخی۔ اور سنو، بلا شبہ اللہ جل وعلا نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ سب کس چیز سے حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے، بے شک نیک لوگ ضرور بضرور نعمتوں میں ہوں گے، اور بے شک بدکار لوگ البتہ جہنم میں ہوں گے۔ لہذا سب سے بری زندگی نافرمانوں کی زندگی ہے، اور سب سے اچھی زندگی فرما برداروں کی زندگی ہے جو ارحم الراحمین کی قربت سے انسیت پاتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں محققین حضرات کا کہنا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ صرف آخرت کی نعمت اور اس کی جہنم تک محدود ہے، بلکہ اپنے تینوں مراحل میں وہ ایسے ہی ہوں گے، دنیا میں، برزخ میں اور جنت کے دائمی ٹھکانے میں۔ اور دل کا سکون ہی اصل نعمت ہے، اور دل کا عذاب ہی اصل عذاب ہے۔ بے شک اللہ کی قربت کی لذت کا کوئی مقابلہ نہیں، اور بندے کی اپنے رب کے ساتھ انسیت، اس کی اطاعت، اس کا ذکر اور اس کی کتاب سے وابستگی، یہ سب ایسی نعمتیں ہیں کہ دنیا کی مختلف اور متنوع لذتیں اور خواہشات ان کی برابری نہیں کر سکتی۔ کسی نیک آدمی کا قول ہے کہ دنیا میں ایک جنت ہے، جو اس میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور ایک دوسرے آدمی نے کہا، اگر اہل جنت اس جیسی حالت میں ہیں تو وہ یقیناً خوشگوار زندگی میں ہیں۔ ہاں، اطمینان نفس اور شرح صدر اسی وقت حاصل ہوگا جب دل اپنے رب کے ساتھ جڑ جائے، اپنے خالق و مالک کی بندگی کرتے ہوئے توحید کو خالص کرے، اور ظاہری و باطنی اور زبانی و عملی طور پر اللہ کی اطاعت میں سر تسلیم خم کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور ضرور دیں گے۔ میرے مسلمان بھائی، آنکھ کو ٹھنڈک، دل کو سکون اور نفس کو اطمینان صرف اسی وقت ملتا ہے جب اللہ سبحانہ کے لیے مکمل انکساری اور خشوع و خضوع برتا جائے، اور اس سے غائب درجہ محبت کی جائے، ساتھ ہی اس کی شریعت کے سامنے مکمل طور پر سر تسلیم خم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں، سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کا فرمان ہے، اور یہ کہ تم لوگ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا، اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا۔ چنانچہ پتہ چلا کہ نفس کی پاکیزگی، دل کی خوشی، مسرت، لذت، شادمانی، سینے کی فراخی، نور اور کشادگی، یہ سب کچھ صرف اسی منہج الہی سے حاصل ہوتی ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں رہنمائی فرمائی ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں تفصیل بتائی ہے۔ لہٰذا اس سے اعراض کرنا تمام قدرتوں، نقصانات، تکلیفوں، غموں اور پریشانیوں کا مرکز، نیز بدبختی اور ذلت و رسوائی کا سبب ہے۔
अल्लाह सुबहानहू का फरमान है, और जो मेरे ज़िक्र से एराज़ करेगा तो उसके लिए तंग ज़िंदगी होगी और हम उसे क़यामत के दिन अंधा करके उठाएंगे। चुनांच जो शख्स अल्लाह की शरीयत से मुँह मोड़ेगा वह दायमी गम और परेशानी में रहेगा, क्योंकि वह सिर्फ़ इसी ज़िंदगी के लिए जी रहा है जो परेशानियों से भरी और नाखुशगवार चीज़ों से लबरेज़ है, चाहे उसके पास बहुत ज़्यादा मालो दौलत और साजो सामान ही क्यों ना हो। क्योंकि दुनिया की नेमतें दायमी नहीं होती, उसका अमन बरकरार नहीं रहता और उसकी इज़्ज़त भी हमेशा कायम नहीं रहती। क्योंकि दुनिया की नेमतें दायमी नहीं होती, उसका अमन बरकरार नहीं रहता और उसकी इज़्ज़त भी हमेशा कायम नहीं रहती, तो दार बरज़ख और दार आखिरत में लाहिक होने वाली तंगी का क्या हाल होगा। इस रुसवाई से हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं। इस्लामी भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं मानी को मुख्तसर अल्फाज में यूँ बयान फरमाया है, ए बिलाल, नमाज के लिए इकामत कहो और इसके ज़रिए हमें सुकून पहुँचाओ। इस हदीस को मुहद्दिसीन की एक जमात ने हसन कहा है। बेशक नमाज व इबादत है जिसमें अल्लाह से ताल्लुक़, उसकी मारिफत और मोहब्बत इतनी है कि दिल दुनिया की मशगूलियत और थकावट से आराम पा जाता है। फिर बंदे का दिल अल्लाह सुबहानहू से जुड़ जाता है और वह अपने रब जल्ल शानहू से मानूस हो जाता है। चुनांचे बंदे को ऐसी अजीम तरीन लज्जत और ख़ुशी हासिल होती है कि इस दुनिया में जिसके बराबर या मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। यह अल्लाह के तक़र्रुब का मनहज और उसकी इबादत है, वह इबादत जो ख़ुद दुनिया की जन्नत और बुलंद तरीन नेमत है, आँखों की ठंडक और रूहों की लज्जत है, दिलों की खुशी और दुनिया की नेमत व सुरूर है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आँखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। इसे इमाम अहमद, नसाई, बैहक़ी और मुहद्दिसीन की एक जमात ने रिवायत किया है। लिहाजा ए अल्लाह के बंदो, अपने रब से ताल्लुक़ मज़बूत करो और तुम्हारी उनसियत रब का तक़र्रुब हो, ताकि तुम्हें दुनिया और आखिरत में सआदत हासिल हो और तुम हर अज़ीम तरीन गनीमत से शाद काम हो सको। अल्लाह हमारे लिए हमारी सुनी हुई बातों में बरकत दे और हमें मज़ीद हिदायत, तौफ़ीक़ और इल्म अता फ़रमाए। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है, ऐसी तारीफ़ जो कभी ख़त्म ना हो, और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वह यकता है और बुज़ुर्गी वाला है। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मुहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं, जो तौहीद बजा लाने वालों में सबसे कामिल हैं। अल्लाह दुरूद व सलाम नाज़िल फरमाए आप पर और आपके आलो असहाब पर, जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा पाने वाले हैं। अम्मा बाद, अल्लाह के बंदो, दिलों से परेशानी दूर करने और सीनों से गमों का बोझ हटाने का रास्ता सिर्फ़ अल्लाह वहदहू की तरफ मुतवज्जह होना और उसकी रज़ा को हर चीज़ पर तरजीह देना है। और इसके सबसे बड़े असबाब में से है तौहीद इलाही की क़ुव्वत, अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल, उसकी बुलंद सिफ़ात और अस्माए हुस्ना का इल्म, अल्लाह सुब्हानहू तआला से कामिल मोहब्बत, नीज़ मखलूक के साथ तरह तरह के एहसान के ज़रिए अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करना। चुनांच जो शख्स इन पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारेगा वह सआदत व सुरूर और फ़रहत व शादमानी पाएगा और अल्लाह उसे परेशानियों से निजात देगा और गमों को उससे दूर कर देगा। अल्लाह ताला का फरमान है, और जो शख्स अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए छुटकारे का रास्ता निकाल देता है। अल्लाह के बंदो, खुशी व शादमानी लाने
اور پریشانیوں اور غموں کو دور کرنے کے شرعی اسباب میں سے ہے عظمت والے نبی پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا۔ اے اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرما ہمارے نبی پر اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر۔ اے اللہ تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کی مغفرت فرما، ان میں سے جو زندہ ہے اور جو وفات پا چکے۔ اے اللہ مسلمانوں سے فتنے کو ختم کر دے اور اپنی حفاظت میں سب کو محفوظ رکھ۔ اے اللہ ان کے غموں اور پریشانیوں کو دور کر دے، ان کی مصیبتوں کو ختم کر دے۔ اے اللہ اس ملک کی اور تمام مسلمانوں کے ممالک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ انہیں شر پسندوں کے شر سے اور فاجروں کے چالوں سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ مسلمانوں کے دشمنوں کی پکڑ کر لے۔ اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں ان کے ظلم و زیادتی سے، اور تیرے سہارے سے ان کی برائیوں کو ٹالتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے لیے کافی ہے اور تو بہترین کارساز ہے، تو ہمارا ولی اور مددگار، حافظ اور معین بن جا۔ اے اللہ ہمارے ملک کے امن، سلامتی، استحکام اور اس کے جوانوں کی حفاظت فرما، اور اس سے اور تمام مسلمانوں کے ممالک سے سازش کاروں کی سازش، چال بازوں کی چال اور ظالموں کے ظلم کو ٹال دے۔ اے اللہ خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کی حفاظت فرما، ان کی عمر دراز فرما، انہیں توفیق دے اور انہیں راہ راست پر چلا۔ اے کریم اے اللہ تمام مسلمانوں کے حکمرانوں کو توفیق دے اور ان کا مددگار اور ناصر بن جا۔ اے قوی اے متین اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں شدید مصیبت سے، بدبختی کے آنے سے، بری تقدیر سے اور دشمنوں کی ہمارے اوپر ہنسی سے۔ اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں تیری نعمت کے ختم ہو جانے سے، تیری عافیت کے پھر جانے سے، تیری اچانک گرفت سے اور تیری تمام ناراضگیوں سے۔ اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما، اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما، اے اللہ مسلمانوں کے ملکوں پر بارش نازل فرما۔ اللہ کے بندو اللہ کا ذکر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ اے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما ہمارے